बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, ऐसा जी कि आज हम बात करेंगे, ये जो हमारी अदालतें होती हैं, इंसाफ के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले जब आप यूट्यूब ये वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। अगर ये सुर्ख रंग का या रेड कलर का है, इसको एक दफ़ा प्रेस कर दें। अगर सुर्ख रंग का रेड कलर का नहीं है तो फिर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है जी। सबसे पहले आज हम आते हैं एक वाक़या की तरफ। अमेरिका का ये वाक़या है, वहाँ की अदालत का वाक़या है जो मेरे नोटिस में आया। हुआ ये कि वहाँ का एक टीनेजर बच्चा था, उसने किसी ग्रोसरी स्टोर से एक ब्रेड चोरी की और एक कुछ चीज़ का एक पैकेट था। ठीक है जी। तो ग्रोसरी स्टोर वाले ने कंप्लेन की पुलिस को, और होते होते वो केस अदालत के सामने आ गया। जज साहब ने पूछा बच्चे से कि भाई तुमने क्या चोरी किया। उसने कहा जी कि मैंने एक ब्रेड और एक चीज़ का पैकेट चोरी किया। जज ने पूछा कि क्या वजह थी, तुमने ऐसा अमल क्यों किया। तो उसने कहा जी कि मेरी जो वालदा, बूढ़ी वालदा, वो जो है ना बीमार पड़ी हुई है घर पे, तो मेरे पास कुछ नहीं था, भूख बहुत ज़्यादा थी, तो मजबूरी में मैंने ये। जब जज साहब ने कहा कि तुम किसी से मांग लेते पैसे। उसने कहा जी मैंने सबसे मांगा, रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर जज ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा जरिया आमदन क्या है। उसने कहा जी कि मैं एक जगह पे छोटी सी कोई जॉब करता था, तो टेम्परेरी। तो एक दिन मैं नहीं गया तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया, और हमारे हालात बड़े ख़राब हैं तो मजबूरी में मैंने ये किया। तो जज साहब ने पूरा ये जो उसका बयान था सबसे कंफर्म किया कि इसने वाकई ये दो चीज़ें चोरी की हैं। सब ने कहा जी कि ये दुरुस्त है। तो आप यकीन करें कि जज साहब ने ऑर्डर पास किया, उसमें लिखा कि ये जो बच्चे से ने जो फेल किया है, इसके हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। हम सब कसूरवार हैं। हम सब के ऊपर जो है ना वो पर्चा होना चाहिए, केस होना चाहिए कि ये बच्चा इस नौबत पे आ गया कि उसने ये फेल किया। जज साहब ने जो ग्रॉसरी वाला था उसको 1,000 जो डॉलर हैं वो जुर्माना किया, सिर्फ इस बात पे कि एक ब्रेड और एक बटर का एक पैकेट था चीज का, उसके लिए तुमने कंप्लेन की, और ये इतना छोटे से इशू को इतना हाईलाइट करके तुम ऊपर लेके आए। और फिर जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट थे ना, जो जिम्मेदार होते हैं लोगों की फलाह के लिए, उन सबको जज साहब ने फाइन किया, और ऑर्डर में लिखा कि ये सारा जो पैसा है फाइन का, ये इस बच्चे को दिया दिया जाए और इसकी देखभाल की जाए। ठीक है। ये आज के दौर का वाक़या है, अमेरिका में हो रहा है। यानी ये अमेरिका या ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ये जो आज तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन्होंने हमारे दीन के जो बुनियादी इंसाफ के असूल थे ना, वो अपनाए हुए हैं। क्योंकि बहुत अरसा पहले ही उन्होंने ये समझ लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि इंसाफ अगर देना तो उसका ये तरीका है जो जो अल्लाह के दीन ने बताया। और ये इंसाफ से रिलेटेड सैकड़ों मिसालें हिस्ट्री के अंदर भरी पड़ी हैं। उस वक़्त के दौर की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, जो हमारे जो 4 खलीफातुल मुस्लिमीन गुजरे उनके दौर की, सैकड़ों हजारों मिसालें इंसाफ से रिलेटेड भरी पड़ी हैं। यानी आज जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने बहुत पहले ही इस चीज़ को समझ लिया, उन्होंने पूरे हमारे दीन की स्टडी की है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक
واقعہ سناتا ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کا واقعہ یہ. وہ امیر المومنین تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے. جیسے بادشاہ ہوتا ہے، مطلب ہم جسے عموماً کہتے ہیں. ان کی ایک جو زرہ تھی نا وہ غائب ہو گئی، چوری ہو گئی. تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک یہودی کے پاس تھی. آپ نے اسے کہا یہ میری زرہ ہے، آپ مجھے واپس دے دو. تو اس نے کہا جی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ اندازہ کریں ذرا، امیر المومنین تھے وہ اس وقت. تو وہ کمپلین لے کے عدالت میں چلے گئے، جج کے پاس چلے گئے. اور وہاں کا جو جج تھا نا، اس نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی پروٹوکول نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نتھنگ. ایک عام شہری کی طرح ٹریٹ کیا، یعنی یہودی کو بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. یعنی کوئی ڈسکریمنیشن انہوں نے نہیں رکھی. یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتا ہے عدل. تو جج نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ زرہ آپ کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی گواہ یا کوئی شہادت ہے تو وہ پیش کریں. اینی ہو، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، بڑی بحث ہوئی وہاں پہ عدالت میں. میں اس کو مختصر کرتا ہوں. مختصر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکے کہ یہ زرہ ان کی ہے عدالت کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. تو جو فیصلہ تھا نا وہ جا رہا تھا دوسرے سائڈ کے اوپر کہ جب ایک چیز آپ ثابت نہ کر سکے، نہ کوئی گواہی ہے نہ کوئی شہادت ہے. گواہی تو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن ان کے یعنی بیٹوں کی گواہی تھی. ٹھیک ہے جی. لیکن عدالت نے کہا جی کہ نہیں، جو خون کے رشتے ہیں ان کی گواہی ایکسیپٹ نہیں ہوتی. یعنی بہت لمبا ایک واقعہ ہے، بڑی بحث ہوئی وہاں پہ. تو پھر ایسا ہوا کہ آئی تھنک حضرت حسن علیہ السلام کی وہ شہادت دینا چاہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عدالت نے وہ ایکسیپٹ نہیں کی کیونکہ وہ آپ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہوا یہ کہ جب یہودی یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا عدالت میں کیا ہو رہا ہے، یعنی کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. وہ اتنا متاثر ہوا، اتنا اس کے اوپر اثر ہوا، اور اس نے عدالت سے کہا جی کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور وہ حیران اور پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہو کے بھی، یعنی آپ کوئی اور راستہ بھی استعمال کر سکتے تھے، کوئی زور زبردستی کا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اور جج صاحب کی اس نے تعریف کی کہ جج صاحب یعنی آپ نے کوئی ایسا مطلب یعنی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھی اور ایک جیسا سلوک کیا. تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا جی کہ یہ زرہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں. اندازہ کریں، یہ تھا اللہ کا دین اس وقت، اللہ کا نظام یہ تھا. بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں. اور یہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں انہوں نے بہت پہلے اس چیز کو ریئلائز کر، اور وہ ہمارے دین کے جو انصاف کے اصول ہیں ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اندازہ کریں. اب آپ آ جائیں اپنے پاکستان کی طرف. اب اپنی عدالتیں بھی دیکھ لیں. اگر کوئی 5,000 جج ہیں نا ہمارے، یا 10,000 یا 20,000، ایک بھی ان جیسا ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. ایک بھی. ہمارے معیار ہی کچھ اور ہیں، ہم چلے ہی کسی اور طرف گئے ہوئے. آپ دیکھ لیں ہمارے انصاف کا حصول، ہمارے
دو طرح کے سٹینڈرڈ ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ ہے. ایک غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہے ہماری عدالتوں میں، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے. وہ ایک باپ کیس کرتا ہے، اس کے بیٹے اور ان کے آگے بیٹوں تک وہ چلتا ہے کیس، ختم ہی نہیں ہوتا. تو میں عرض کروں کہ وہ یعنی جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے فالو کر لیا ایٹ لیسٹ ایک ہمارے جو دین کا جو نظام تھا نا، اس کا ایک جو عنصر تھا نا، انہوں نے اس کو فالو کر لیا. اور ہمارا جو ملک ہے پاکستان، جس میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اور ہم نے آج تک اس کو فالو نہیں کیا. اپنے دین کے جو نظام ہے انصاف کا، اس کو آج تک ہم نے فالو نہیں کیا. اور ہماری عدالتوں میں دیکھ لیں جا کے کیا دھینگا مشتی ہو رہی ہے. اور یہ ساری برائیاں جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ عدالتوں میں انصاف ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا نا، وہ کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ کوئی معاشرہ نہیں ہوتا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ آ جا کے بات ادھر ہی آتی ہے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف. یہ جتنے ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں نا، یہ اس نظام سے حل ہونے والے نہیں ہیں. جب تک ہم اپنا معاشرے کو بہتر نہیں کریں گے تب تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور معاشرہ تب تک درست نہیں ہوگا جب تک ہم حقوق اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، حقوق العباد کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کریں گے اپنی زندگیوں میں، اپنے ملک میں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آنی جب تک اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوگا پوری دنیا کے اوپر. تو آپ کیوں نہیں آتے اس طرف؟ ابھی آ جائیں تاکہ آپ کے مسائل کا حل ہو جائے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.